کیا وہ واقعی وہ لوگ ہیں، موجود بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو واقعی پاکستانی شہری ہیں جن کے کارڈز بنے ہوئے ہیں؟ ان چیزوں کو حکومت کیسے دیکھ رہی ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا سمیہ۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے جیسے ابھی آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی یہ بات کر دی کہ پاکستان کے اندر عمران خان وہ واحد وزیر اعظم ہیں، وہ واحد حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف جس نے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کروانے کے لیے کوئی اقدام تو اٹھایا ہے، ورنہ پاکستان میں گزشتہ 72 سال سے، یہ ہمارے 3 سال نکال دے، 72 سال سے جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کے سب کے اوپر کویسچن مارک ہیں، اور چھوٹا نہیں، بڑے بڑے کویسچن مارک ہیں۔ اب دیکھیے، کیونکہ میں یہاں پہ اقبال کو کوٹ کرنا چاہوں گا کہ طرز کون پہ ہم کب بڑھتے ہیں، آئینے نو سے ڈرنا، طرز کون پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، کیونکہ آج تک پاکستان میں یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی پریکٹس نہیں ہوئی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے اپنی بنیادی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے میں ناکامی دکھائی ہے، اور اب جب ہم ٹیکنالوجی کو لے کے آ کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا رہے ہیں تو بے شک کوئی شک نہیں کہ سوال تو اٹھیں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ دیکھیے، کب ہم چیزیں ریکٹیفائی کب کریں گے؟ جب اپنی دانش میں بہترین نظام دیں گے، اور جو نظام ان پریکٹس آئے گا، وہ نظام ان پریکٹس آئے گا، اس کے اندر جو لیچیز اور جو کمزوریاں اور جو باتیں سامنے آئیں گی اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نظام کو ایک دفعہ ہمیں پریکٹس میں لے کے آنا ہے۔ اب اس کو پریکٹس میں لانے کی جو سب سے بڑی ایک سپورٹیو چیز ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب میڈیا میں اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک رائے بناتے ہیں لوگوں کی، اس کو ہموار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اور خاص طور پہ یہ جو ہماری متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی ہے، یہ صرف معاشی بدعنوانی کے سرخیل اور محافظ نہیں ہے، یہ انتخابی بدعنوانی کے سرخیل اور محافظ بھی ہیں۔ کیوں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ؟ لیکن سوال پھر بھی یہی اٹھتا ہے نا کہ کس طریقے سے ہوگا؟ جنرل الیکشن میں ای وی ایم استعمال کرنی ہے، ٹائم بہت کم ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور اپوزیشن کے تحفظات بھی اپنی جگہ ہیں، حکومت کو وہ بھی دور کرنے ہیں۔ قمر زمان قاہرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی، عثمان صاحب ان کو بھی ذرا شامل گفتگو کریں، وہ بھی آپ ذرا سن لیں کہ اپوزیشن اپنا کیا موقف رکھتی ہے۔ بہت شکریہ قاہرہ صاحب۔ آپ ظاہر ہے ای وی ایم کا استعمال حکومت نے کرنا ہے، ایک قانون پاس ہو چکا ہے، الیکشن کمیشن پیسے مانگ رہا ہے، فنڈز مانگ رہا ہے، وہ بھی حکومت دے رہی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں استعمال کریں گے۔ پہلے کیا تحفظات ہیں؟ پہلا اعتراض کیا ہے؟ اگر اس کو استعمال کرنے کے لیے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو اپوزیشن کیا اپنے اعتراضات اٹھا رہی ہے؟ اس کا جو اپوزیشن کے اعتراضات ہیں ای وی ایم کی ٹیکنالوجی پہ، وہ تو بہت دفعہ بیان ہو چکے ہیں، اب اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، سارے ملک کو اکبر ہے کہ وہ مشین کتنی طاقت ہے دنیا میں استعمال کرو۔ لیکن یہ جو اب گورنمنٹ ایک نیا کام کر رہی ہے کہ ہم نے جو صبح لوکل باڈیز الیکشن پنجاب میں، اب وہ ہم نے جو مارچ میں کہہ رہے ہیں ہم کرانے جا رہے ہیں، اس وقت ہم نے یہ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے کرانا ہے، تو یہ تو کوئی دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آج دسمبر شروع ہو گیا۔ اب دسمبر، جنوری، فیبروری، مارچ کے مہینہ، یعنی 4 مہینے کے اندر ان ساری مشینوں کی پروکیورمنٹ ہوگی، لاکھوں لوگ اس کے ایکسپرٹس بھرتی کیے جائیں گے، اس کا سارا ملک کے اندر تفصیل پیمنٹ ہوگی، یہ سارا کام کیا ہو پائے گا؟ اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر، کیونکہ یہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے لوکل باڈیز، اور یہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کو ٹال رہے ہیں، اب عدالت نے اور الیکشن کمیشن نے کیونکہ سختی سے کہہ دیا ہے کہ ہم نے ہر حال میں الیکشن کرانے ہیں، اور یہ آئینی ذمہ داری ہے، باقی صوبوں کو بھی انہوں نے کہا ہے، تو اس سے بھاگنے کا اور مفر کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ اب انہوں نے یہ راستہ اختیار کر لیا ہے، ایک ایسا بہانہ کہ جی وہ اب تو قانون بن گیا ہے، اب ہم مجبور ہیں۔ یاد رکھیے، جو قانون بنا ہے پہلے تو بھی وہ قانون ہے نہیں، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہیں، اور وہ اپوزیشن اس پہ جو اعتراضات ہیں وہ دے چکی۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومتوں کا کام الیکشن کرانا ہے؟ آئین کیا حکومت کے اختیارات میں یہ بات دیتا ہے الیکشن کرائیں گے، یا الیکشن سے متعلقہ قانون سازی کریں گے، یا وہ طے کریں گے کہ کس طریقے سے الیکشن کرایا جائے گا؟ کیا یہ حکومت کا مینڈیٹ ہے، یا آئین پاکستان ایک ادارے کو اس کی آزادی دیتے ہوئے، اس کو اٹانومی دیتے ہوئے، اس کو فائنینشیل اٹانومی دیتے ہوئے یہ اختیار تفویض کرتا ہے کہ اس کے ذمے ہے ملک کے اندر فیئر اینڈ فری الیکشن کرانا؟ اور فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، کون سی ٹیکنالوجی، یہ الیکشن کمیشن طے کرے گا۔ تمام جماعتوں کے
اور اس کے لیے بل بھیجے گا پاس ہونے کے لیے اسمبلی قاہرہ میں. صاحب اتنے سالوں سے تو یہ طے نہیں ہو سکا کہ کیسے ہوں گے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن. آج ای وی ایم سے نہیں ہو سکتے فری اینڈ فیئر، تو پھر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ محترمہ میں تو بات ہی اور کر رہا ہوں. میں تو اس سے بالکل متصادم بات کر رہا ہوں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت الیکشن کرانا تو اور بات ہے، یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے قانون بنانا. یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے جو کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. میرے آرگومنٹ کو سمجھیے میں کیا رہا ہوں. بالکل میں سمجھ رہی ہوں. تو اگر یہ الیکشن کمیشن کا ہی کام ہے، اگر حکومت، آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کا کام نہیں ہے، پہلی بات سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن پھر کیسے ہوں گے؟ فری اینڈ فیئر الیکشن تب ہوں گے جب اس ملک کے عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر ذمہ داری آئے گی. اگر یہی لوگ ہوں گے، اسی ملک سے آپ نے مشینری لینی ہے نا، الیکشن مشینری، اسی ملک سے آپ نے انتظامی مشینری لینی ہے نا، اسی ملک سے آپ نے ٹیکنالوجی چلانے والے لوگ لینے ہیں نا، تو جس طرح کا معاشرہ ہوگا وہی حالات ہوں گے. فیئر اینڈ فری کمپیریٹیولی الیکشن بہتر ہوتے جا رہے ہیں. ایک وقت تھا جب الیکشن بالکل ہی اس طرح تھے. اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے کسی کو اعتراض نہیں ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال ایکچولی کوئی ایک جماعت اپنی مرضی سے چاہے کہ وہ اپنی مرضی تھوپ دے تو کیا وہ کر سکتی ہے؟ ہماری دانش میں نہیں کر سکتی. ہماری دانش میں یہ کام آئین الیکشن کمیشن کو تفویض کرتا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کا سامان پیدا کرے، اور اس کے لیے وہ تمام جماعتوں سے مشاورت کرے گا اور پارلیمان سے قانون سازی کرائے گا. بس ایک آخری سوال، آپ نے کہا نا کہ اب تو پہلے کے مقابلے میں بہتر ہونے لگے ہیں الیکشن. 2018 کے الیکشن آپ کے اس میں کیسے ہوئے تھے؟ کتنے فری اینڈ فیئر الیکشن تھے 2018 کے؟ دیکھیے میں اس کی پرسنٹیج تو نہیں کہہ سکتا، لیکن ملک کی تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے پہلے دن سے الیکشن کے اوپر بہت سیریس سوال اٹھائے تھے. جب پاکستان کے اندر مشینیں رک گئیں، کمپیوٹر جو ہے وہ فریز ہو گئے، جو ہم نے سسٹم لانچ کیا تھا وہ کئی گھنٹے بند رہا، اور اس کے بعد رزلٹ تبدیل ہوئے، اس کے اوپر بہت بحث ہو چکی. اب بار بار اس کو 3 سال سے یہی بحث جاری ہے. تو اس کا میں پرسنٹیج کہوں کہ وہ 50% تھا کہ 10% تھا کہ 5% تھا، نہیں. ہاں جو ماضی میں ہوا اس سے کمپیریٹیولی بہتر نظام آتا جا رہا ہے. میڈیا کی آزادی سے، الیکٹرانک میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے بہت فرق آیا ہے. لیکن یاد رکھیے قانون، آئین، اس طرح کے انتظامات یہ تب تک ایبسولوٹلی نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے معاشرے کی ساخت ہم اس طرح نہیں کھڑی کرتے، اس طرح نہیں بناتے. لوگ اپنے حقوق کے خود ضامن نہیں بنتے، خالی قانون اور اداروں سے چلا کرتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فخر مرزمان قاہرہ صاحب پاکستان پیپلز کے ساتھ موجود ہے. بسرا صاحب، اب اپوزیشن کے تحفظات بھی دور کرنا ضروری ہے نا، کہ ایک ایسی فضا نہ پیدا ہو جس میں تناؤ ہو، جس میں مسائل ہوں، وہ بھی تو حکومت نے کرنی ہے. اچھا سمیہ، میں تو یہ حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو زبان کے اوپر قدر دیتا ہے، یعنی کہ وہ انسان قادر الکلام ہو جاتا ہے، تو اس سے 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا تو معاشرے کے اندر سدھار پیدا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، یا وہ اپنے قادر الکلامی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے. دیکھیے قاہرہ صاحب نے کتنی خوبصورتی سے الفاظ کا ایک آپ کے سامنے ایک گورکھ دھندا پیش کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین پاکستان تفویض کرتا ہے یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. اوکے، صحیح ہے جناب، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آئین پاکستان کون بناتا ہے؟ آئین پاکستان کو بنانے کا اور آئین پاکستان کو طاقت ملتی ہے پارلیمان سے. جس ملک کے اندر نظام ہے پارلیمانی نظام. اب پارلیمان نے جب اکثریتی رائے سے فیصلہ کر دیا کہ اب قانون یعنی کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو تعین کر دیا کہ وہ اس طرح سے کرے گا، عوام پاکستان کی رائے کو ریپرزینٹ کرتی ہے پارلیمان آف پاکستان کی لوور ہاؤس قومی اسمبلی بھی اور اپر ہاؤس آپ کا سینٹ بھی. جب دونوں کی اکثریت نے یعنی عوام پاکستان کی رائے کی اکثریت نے فیصلہ کر دیا کہ ای وی ایم ہو یا دس اینڈ دیٹ ہو، اے بی سی ہو، اس طریقے سے الیکشن کمیشن کو مینڈیٹ دیا کہ اب آپ اس طرح سے الیکشن کروائیں گے، تو الیکشن کمیشن کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کی رائے جو پارلیمان میں ایک بل کی شکل میں، قانون کی شکل میں سامنے آئی ہے، وہ اس کا پابند ہے. اچھا فرض تو بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کچھ چیزوں کو دیکھنا بھی تو ہوگا نا کہ عرصہ کتنا ہے، ٹائم کتنا ہے، اس ٹائم میں تمام تر چیزوں کو کرنا ممکن ہوگا نہیں ہوگا. وہ سسٹم جو کہ لے کر آ رہے ہیں اگر 2023 میں نہیں بھی ہوتا
تو کیا حکومت واقعی ضد مان رہی ہے کہ اگلے الیکشن میں کر لیں اس کو استعمال؟ یہ بھی تو تھوڑا سا تاثر ختم کرنا ہوگا نا. چلے آپ کا پوائنٹ آیا سر. سمیہ جی سمیہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے. مسئلہ نہ تو ٹائم فریم کا ہے، نہ ہی الیکشن کمیشن کہیں پہ اس کے اندر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نہیں کر پائیں گے. انہوں نے اپنی کمیٹیز بھی کل بنا دی ہیں جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہیں. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے وسائل کا، کیونکہ ٹیکنالوجی کے استعمال یا نئی چیز کو امپلانٹ کرنے کے لیے، لے کے آنے کے لیے، استعمال میں لانے کے لیے آپ کو وسائل، حکومت کمیٹیڈ ہے وسائل دینے کے لیے جو بھی الیکشن کمیشن. چلیں ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں. اب اسے 59 ارب روپے کی بات ہوئی ہے، مزید وسائل کس طرح دیے جائیں گے اور پھر آپ لوگ ٹیسٹ کر رہے ہیں بلدیاتی الیکشن میں، تو وہ بھی دیکھ لیا جائے گا. میر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ابھی قائرہ صاحب نے بات کی کہ آج دسمبر ہے، مارچ میں الیکشن ہونے ہیں، کہ 3-4 مہینے میں واقعی ای وی ایم کے لیے ایسا ماحول ترتیب دینا حکومت کے لیے آسان ہوگا، الیکشن کمیشن کے لیے آسان ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن میں اس کو استعمال کیا جائے؟ دیکھیں یہ جو قائرہ صاحب نے بات کی ہے، آپ نے ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ جو نیا کوئی پروجیکٹ ہوتا ہے یا کوئی انیشیٹو لیتا ہے وہ انکمبنٹ گورنمنٹ لیتی ہے. جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا ایک اوپینین ہوتا ہے اس کا، کیونکہ اس کے پاس رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو یہ جو رسپانسبلٹی اور انیشیٹو اور ڈرائیو جس طرح کہ آج کی حکومت کر رہی ہے کہ بھئی اس چیز کو لے کے آؤ، یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے. اب کوئی بھی سٹیپ فارورڈ لیتے ہو اس میں ایک کنسلٹیٹیو ایک ویو پوائنٹ آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس پہ آپ کا بحث ضرور کر لیں، بات ضرور کر لیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ آل اراؤنڈ یہ پاکستان کے الیکشنز ہیں، کسی پارٹی کے الیکشنز نہیں ہیں. دیکھیں نا، اپوزیشن بھی پاکستان کی ہے، گورنمنٹ بھی پاکستان کی ہے. تو پرابلم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.